بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اولاد کو پانے کا وظیفہ کیا ہے، یعنی جو شخص بے اولاد ہو، اولاد کے حاصل کرنے کا کیا وظیفہ کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد مرحمت فرما دے۔ کیا قرآن اور احادیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، کوئی وظیفہ ملتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آج ہم یہی بتانے والے ہیں کہ اولاد کو پانے کا وظیفہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے، ہم 3 کام بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ 3 کام کر لو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کو ہر حال میں اولاد مل جائے گی انشاءاللہ۔ پھر بھی ہم اللہ پر توقع کرتے ہیں کہ 3 کام کر لو، آپ اولاد سے مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں آپ بنے رہیں، انشاءاللہ وہ 3 کام میں بتاؤں گا کہ آپ کو 3 کام کون کون سے کرنے ہیں۔ قرآن مقدس کے ذریعے سے یہ عمل ہے، قرآن کی آیت ہے جس کو آپ کو دیکھنا بھی ہے اور ضرور پڑھنا بھی ہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بھائی، سب سے پہلے تو ظاہری اسباب اختیار کریں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ صاحب اولاد ہونے کے لیے سب سے پہلے تو وہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اب اللہ کے سامنے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ میں گر جائیں اور خوب توبہ اور استغفار کریں۔ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بندے کی خطا معاف کرتے ہیں، اور استغفار کی برکت سے اللہ اس کو اولاد مرحمت فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ اس کو مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارا اس کو کاروبار اور اسی طریقے سے بہت ساری پریشانیوں سے اس کو نجات، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال اعتبار سے عطا فرما دیتے ہیں جو استغفار کرتا ہے۔ ظاہری سبب اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جو وہ کر سکتا ہے آدمی وہ کرے، باقی وہ سب اللہ پر چھوڑ دے۔ یعنی ظاہری اسباب میں ہم بستری ہے کہ آدمی ہم بستری کرتا رہے۔ اسی طریقے سے ہم بستری کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں، حکیم بتاتے ہیں کہ عورت چت لیٹی ہوئی ہو اور اسی طریقے سے تکیہ وغیرہ لگا کر کے اس طریقے سے کہ جس سے منی رک جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو ایک طریقہ تو ظاہری اسباب یہ ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے ظاہری سبب جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس طریقے کو ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ باقی اس کے بعد میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں اللہ کے سامنے گر جائے، خوب توبہ کرے، استغفار کرے، خوب استغفار کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو اس نے گزشتہ گناہ کیے ہیں سارے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر کے بالکل عاجزی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ عورت کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طاقت وہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی خاتون بانجھ ہو گئی ہو، اس کی اولاد نہیں ہے، تو ہمیں بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ پھر بھی اولاد دینے پر قادر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو بغیر شوہر کے اللہ اولاد دینے پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر شوہر کے ہی تو ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے حضرت حوا کو۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں، اس کے بعد عاجزی، انکساری، توبہ اور استغفار کے بعد میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد میں اس عمل کو کرے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 89 آیت ہے، 89 نمبر آیت ہے۔ یہ اسکرین پر دیکھو آپ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ حضرت زکریا کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، امت کو دکھایا ہے، امت کو سمجھایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کی بیوی بانجھ ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن اللہ سے دعا کی، اللہ سے عاجز نہیں رہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ یہی سبق مل رہا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ وَأَصْلَحْنَا کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ ہم نے جو بانجھ عورت نظر آ رہی تھی اس کو صحیح کر دیا، اور ہم نے ان کے ذریعے سے یحییٰ جیسے عظیم الشان پیغمبر کو پیدا کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان خاتون کے ذریعے سے جو نبی کی بیوی اور جو بانجھ ہو چکی تھی۔ جو آدمی آج نا امید ہو جاتا ہے اس کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ لہٰذا یہ آیت حضرت زکریا کی دعا ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اور امت کو تعلیم مل رہی ہے کہ آدمی اس دعا کا اہتمام کرے خوب زیادہ، تو اس کا وظیفہ کرتا رہے، ہر نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا رہے، میاں بھی اور بیوی بھی دونوں پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ
ظاہری سبب اختیار کریں، اللہ سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اور تیسرے نمبر پر اس عمل کو کرتے رہیں تو یقیناً 100% اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ اولاد سے مالا مال ہو جاؤ گے، آپ کو اولاد مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، امید ہے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔